سوچئے گا ذرا کہ ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ میں تاریخی استقبال ہو چکا ہے، اور اب سوال یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں قیام فرمائیں گے۔ سب لوگ چاہتے تھے کہ یہ شرف ان کے گھر کو ملے، لیکن اللہ کی تقدیر یہ تھی کہ یہ سعادت ایک انصاری صحابی کے حصے میں آئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جو دعا فرمائی وہ مدینہ کی فضاؤں کو ہمیشہ کے لیے رحمت میں بدل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے، جو 2 منزلہ مکان۔ ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر قیام فرمائیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیچے رہنا پسند کیا تاکہ لوگوں کی ملاقات میں آسانی ہو۔ مگر ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی اہلیہ کو یہ خیال بے چین کیے رکھتا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہیں، چنانچہ بار بار کمرے کے کناروں پر دبک کر چلتے اور جاگتے رہتے۔ آخرکار جب انہوں نے عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر منتقل ہو گئے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانے کا انتظام کرتے، جو کچھ بچ جاتا وہ اور ان کی اہلیہ کھا لیتے۔ ایک بار کھانے میں لہسن تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول نہیں فرمایا۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے اور وجہ پوچھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لہسن حرام نہیں ہے، لیکن مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے اور مجھے اس کی بو پسند نہیں۔ تم کھا سکتے ہو مگر میری حالت تم جیسی نہیں۔ اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل خانہ کو مکہ سے بلانے کا انتظام کیا۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اونٹ اور 500 درہم دے کر روانہ کیا۔ کچھ دن بعد حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام کلثوم، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر اہل بیت بھی مدینہ پہنچ گئے۔ البتہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے شوہر ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی ایمان نہیں لائے تھے، مکہ ہی میں رہ گئے۔ وہ بعد میں بدر کے بعد مدینہ منورہ تشریف لائی۔ مدینہ کی آب و ہوا مہاجرین کے لیے سخت۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ یہاں وبائیں تھیں، پانی بدبودار تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بخار ہو گیا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ میرے نزدیک مدینہ کو محبوب بنا جیسے مکہ محبوب تھا، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ مدینہ کی فضا کو صحت مند بنا دے، اس کے پیمانوں میں برکت عطا فرما دے اور اس کے بخار کو جحفہ منتقل کر دے۔ اللہ نے یہ دعا قبول فرمائی۔ ایک خواب میں دکھایا گیا کہ ایک کالی عورت مدینہ سے نکل کر جحفہ جا رہی ہے، یہی وبا تھی جو مدینہ سے اٹھا لی گئی۔ یوں مہاجرین کے لیے مدینہ ایک سلامت اور رحمت والا شہر بن گیا۔ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا مکی دور مکمل ہوتا ہے اور مدنی دور کا آغاز ہوتا ہے، جہاں اسلام ایک ریاست کی شکل اختیار کرنے والا ہے۔